جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے، کسی نے قسم اٹھائی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گا۔ اب وہ کام ہو گیا تو اب 100 نفل پڑھنا اس کو مشکل نظر آ رہا ہے، اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کے گھر والے یعنی بیوی بچے سارے مل ملا کے جو ہے یہ 100 نفل پورے کر سکتے ہیں، یا جس نے یہ منت مانگی ہوئی تھی، 100 نفلوں کی منت جس نے مانی تھی صرف وہی پڑھے گا؟ جی وہی پڑھے گا، دوسرے کیوں پڑھیں گے؟ جس نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میرا کام ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گا، اب وہی 100 نفل پڑھے گا۔ اگر وہ 100 نفل تو پھر قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 7ویں پارے میں آیت نمبر 89 کے اندر کو بیان فرمایا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ یہ دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے تمہاری قسموں میں لغو پر مواخذہ کرتا، اور لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائیں، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے درمیانے درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا یا گردن آزاد کرنا۔ پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ ابھی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح مسئلہ سمجھا دیا ہے، قسم کا کفارہ بھی بیان فرما دیا۔ تو بھائی یہ ارادتاً قسم کھائی ہوئی ہے بھائی نے 100 نفلوں کی، یا وہ 100 نفل پڑھے تو یا پھر قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ یہ حدیث بھی آتی ہے صحیح بخاری کے اندر اسی اللہ کے فرمان لا یؤاخذکم اللہ کے تحت ہے۔ امام بخاری نے باب قول اللہ تعالی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس کے تحت حدیث لے کے آئے ہیں 6622 نمبر، کتاب ہے کتاب الایمان والنذور۔ اس میں حدیث ہے عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ عنہ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔